الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في مقام آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزی بیٹی، اللہ رب العزت کے ہم فقیروں کے اوپر اربوں خربوں احسانات ہے جو مالک ہمیں زندگی سے ایمان اور عافیت کے ساتھ توفیق دے دیتا ہے، ہمیں اپنی رضا محبت کے لیے اکٹھا کر دیتا ہے۔ اس بات پہ جتنا شکر ادا کیا کریں اتنا ہی کم ہے۔ انتہائی محبت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ، واوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، یکسو ہو کے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کریں، اپنے دھیان دل کی طرف اور دل کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے بیٹھا کریں اور سوچا کریں نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ کائنات کی کوئی چیز ہے، میں ہوں، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل کے جتنی گندگی، گناہ اور سیاہی ہے اس کو دور کریے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، جتنی ہمارے گناہوں کے گند لگ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، انوارات اور تجلیات اس کو دھو رہی ہیں اور میرا دل شکریہ کے طور پر اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہی ہوں۔ الحمدللہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، اللہ کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اپنے گناہوں کی اصلاح کی نیت کے ساتھ ہی بیٹھا کریں اور یہی کہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جب تک بیٹھی نفلی اعتکاف کی نیت کرتی ہوں اور بیٹھنے سے پہلے محبت کے ساتھ واوضو ہو کے اگر 2 رکعت نفل جو بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تحیت الوضو کر لیا کریں، تحیت المسجد، نماز حاجت، توبہ، شکرانہ، عشاق، چاش، ضحیٰ، نماز اخلاص، نماز محبت، سینہ بے کینہ، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا، جتنی ہم نے سینکڑوں نیتیں کی، سنی، سیکھی، سمجھی، انشاءاللہ العزیز ان تمام کو محبت کے ساتھ کریں گے تاکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے میں برکت، عافیت، کرم اور قبولیت کو رکھ دے، اس کو دونوں جہانوں میں خیر کا ذریعہ بنا دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سیرت کے تذکرے تو ہم واقعی نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہماری بات چل رہی تھی، مگر وہی انتہائی محبت، ندامت، عاجزی، انکساری، آہوازاری کے ساتھ ہم نے بھی تو محبت کی کوئی قیمت دینی ہے۔ جیسے پرندہ جو ہے اپنی چونچ میں پانی لے کر آ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے لگا تو سب نے جب ہنسی مذاق شروع کر دی دوسرے پرندوں نے، تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے میرے پانی کے قطرے سے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن میں نے ابراہیم خلیل اللہ کی دوستی کا حق تو ادا کرنا ہے۔ عزیزی بیٹیوں، مسئلہ یہی ہے، ہم نے بھی تو محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی تمام پہلو کو تھوڑا تھوڑا دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم بھی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں، عاشقوں میں اپنا نام شامل کر سکیں۔ ہماری کل بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کون سی جگہ پہ کیا۔ اب آج بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش مبارکہ تھی اس کی ترتیب کیسے آئی، لیکن اس سے پہلے ہم چند باتیں دیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی بہت بڑا گفٹ ملنا ہو، انعام ملنا ہو، اس سے پہلے آزمائشیں بہت سخت آتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جب خاص طور پہ نعمتیں دینا چاہتے ہیں تو اچھی طرح اس کو جھنجھوڑتے ہیں، جگاتے ہیں، اس کو اچھی طرح آزماتے ہیں، ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد خاص انعامات دیے جاتے ہیں، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازنا تھا، اس سے پہلے ان کو کتنی ٹیسٹنگ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل بتا دی، فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا، ان کے رب نے
کچھ باتوں سے، اور پھر کیا ہوا، رزلٹ بھی بتا دیا، فَأَتَمَّهُنَّ کہ وہ 100% اس کے اوپر کامیاب ہو گئے۔ جب کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بھی نکال دیا اور بتا دیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم، میں اب آپ کو کیا کروں گا، انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو امامت ملنے سے پہلے کتنی سخت آزمائشیں آئیں، تو یہ بات ذہن میں رکھے، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت چاہتے ہیں، درجہ چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، منانا چاہتے ہیں، عزت ایمان اور کلمے کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، دوستی اور صلح کرنا چاہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آزمائش شرط ہے۔ کیونکہ قرآن دیکھیں اس بات کے اوپر جگہ جگہ دلیل اور گواہی دیتا ہے کہ اتنی آزمائشیں آتی ہیں کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید فرما رہے ہیں کہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، اتنی آزمائشیں آئیں، تنگیاں آئیں، سختیاں آئیں کہ حتیٰ کہ ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، جو ان کے ساتھی تھے، وہ پکار اٹھے، اللہ اب آپ کی مدد کب آئے گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب اس نقطے پر انسان پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر جواب آتا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، کہ ہاں میری مدد قریب ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان ان کی آزمائش بھی کتنی زیادہ آئی، قرآن مجید نے دلائل دی ہے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا، اچھی طرح سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا۔ جیسے ہم بھی دیکھیں، ہم بھی جب کوئی شربت ہو، کوئی سیرپ ہو، یا کوئی میڈیسن وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھیں نا، شیک ویل بیفور لکھا ہوتا ہے کہ استعمال کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح ہلا لیں تاکہ اچھا اس کا فائدہ ہم اٹھا سکیں۔ تو یہ بات بھی سچی ہے، دنیا میں بھی کوئی چیز لینے جاتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح ٹیسٹنگ کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، اصلی ہے، نکلی ہے، اس کے بعد ہم اس کو لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا دینی تھی، اپنی وصل، اپنا قرب دینا تھا، ہمیشہ کی ابدی نعمت جنت عطا کرنی تھی۔ تو سبحان اللہ، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، جو محبت کرے گا اس کے اوپر آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں اتنی تیزی کے ساتھ آئیں گی جیسے اوپر پہاڑ کی چٹان سے آپ پانی کو نیچے کی طرف گرائیں تو کتنی تیزی سے نیچے گرتے ہیں۔ تو اس قدر ہمیں تمام مصیبتوں کو اپنے گلے لگانا، ویلکم کرنا ہے، اور اس میں خوش ہونا ہے، اور اس پہ صبر شکر کی کیفیت کو کرنا ہے۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں تشریف لانا تھا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے قبیلہ میں پیدا فرمانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 قریبی شخصیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقت میں ڈالا۔ تو پچھلی، چونکہ اس سے زیادہ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے کی طرف جائیں گے تو وہ کافی لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے ہی بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دادا ہونے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت حاصل کی تھی۔ عبد المطلب بہت خوبصورت تھے، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے کچھ بال پیدائشی طور پر وائٹ تھے، سفید تھے، اسی نسبت سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد محترم حضرت ہاشم جو تھے وہ وفات پا گئے، اور ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا، وہ مدینہ منورہ آ گئیں۔ اور جب جو ہے یہ بچہ اپنی امی کے ساتھ ہی پرورش ان کی ہو رہی تھی، حتیٰ کہ ابتدائی جوانی کی عمر بھی آ گئی۔ مکہ مکرمہ کے رہنے والا ایک شخص تھا، اس کا نام حارثی تھا، وہ کسی کام کے لیے مدینہ شریف گیا تو اس نے چند لڑکوں کو دیکھا کہ وہ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، شخصیت بھی اس کی بہت جاذبیت والی تھی، جب بھی وہ نشانہ لگاتا بالکل ٹھیک نشانے پہ جا کے تیر لگتا تھا، اور پھر وہ خوشی سے اشعار کو پڑھنا شروع کر دیتا اپنی عربی زبان میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں میں مکے کے رہنے والے قبیلہ قریش کا فرزند ہوں، میرے نشانے ٹھیک لگتے ہیں۔ یعنی بہت اس کے بارے میں تفصیلات آتی ہے، چونکہ ہم بہت تفصیلات تو نہیں کریں گے، بہت مزے کی ان کی کنورسیشن ہے۔ بہرحال جب وہ حارثی نامی جو شخص تھا، وہ جب یہ بات دیکھتا کہ ہر دفعہ وہ تیر لگاتا، تیر نشانے پہ جا کے لگتا، اور وہ خوشی سے سبحان اللہ یہ اشعار پڑھتے، تو حارثی کو اس کے اوپر بہت زیادہ پیار آیا۔ اس نے پوچھا یہ بچہ کون ہے، بتایا کہ یہ مکہ میں پیدا ہوا تھا، کچھ عرصے کے بعد ان کے والد فوت ہو گئے، یہ اپنی والدہ کے ساتھ یہاں اپنے ننہال میں آیا ہوا ہے۔ وہ ان کے سارے قبیلے والوں کو جانتا تھا۔ واپسی پر اس نے آ کر ان کے چچا جن کا نام مطلب تھا، مجھ سے کہا کہ تم اتنے مہمان نواز ہو، تم اتنے سخی، اتنے اچھے اخلاق والے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا بھتیجا کتنی مشکل وقت میں گزر رہا ہے، اسے اپنے پاس لاؤ، اس کی اچھی تربیت کرو۔ اس شخص نے اسے اتنا اچھا موٹیویٹ کیا کہ
مطلب نے جو ہے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو مکہ نہیں لاؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ وہ مدینے آئے، ان کی والدہ سے بات کی، خاندان والوں نے سمجھایا کہ اچھا ہے آپ بھیج دیں، یہ ان کے لیے بہتر ہوگی، کافی عزت ملے گی۔ اگر وہ اپنے دھدیال میں چلا جائے گا، ان کا قبیلہ بھی بڑا ہے، اشراف قبیلے سے ہیں۔ تو پھر سب نے جب سمجھایا تو والدہ نے شیبہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب بہت خوبصورت تھے یہ حضرت شیبہ جو تھے۔ ان کے چچا آگے بیٹھے، جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ مطلب جو ہیں اپنے لیے غلام لائے ہیں۔ تو اس نے ان کو لوگوں نے جب بات دیکھی، انہوں نے ایک بات کو مشہور کر دیا کہ عبد المطلب، کیونکہ عبد غلام کو کہتے ہیں، مطلب یعنی کہ ان کو اپنے لیے کوئی غلام کو لے کر آئیں۔ یہ نام ایسا مشہور ہو گیا کہ لوگ شیبہ کے نام کو تو بھول ہی گئے جو ان کا اصلی نام تھا، اس کی بجائے عبد المطلب کے نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ دیکھیں ابتدا میں ان کی یتیمی کے دن تھے، مشقتوں کے دن تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دینا تھا۔ انعام کیا ملا؟ سبحان اللہ! آپ شارٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ انعام کیا ملا۔ ان کو خواب آیا کہ فلاں جگہ پر زمزم ہے، اگر وہاں سے زمین کو کھودو تو وہ چشمہ نکل آئے گا۔ تو بہرحال عرب میں جو باقی قبائل تھے انہوں نے عجیب سی بات سمجھی کہ ان کو کیسے پتہ، اتنی وقت گزر گیا کیسے پتہ کہ یہاں چشمہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے محنت کرنی شروع کر دی، کیونکہ آپ کو پتہ مکہ مکرمہ میں تو پانی تھا نہیں، وہاں کے لوگ ویسے بہت مشکل میں زندگی گزار رہے تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے زمین کی کھدائی شروع کر دیے، وہ اکیلے ہی زمین کھودتے رہے۔ بالآخر وہ دن بھی آیا جب انہوں نے زمزم کے چشمے کے دھانے پر بڑی چٹان کو توڑا اور نیچے سے پانی نکل آیا جو زمزم تھا۔ سبحان اللہ! اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، چونکہ ان کو بیت اللہ کا متولی بنانا تھا، اس لیے پہلے ان کے اوپر مشکل آئی، پریشانی آئی، تنگی کے حالات دکھائے، یہ تربیت ہوا کرتی۔ تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ ہمارے لیے شریعت کیا ہمیں درس سکھاتی ہے کہ تربیت کے لیے حالات کی تنگی ہونا بہت ضروری ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے پر ذرا سی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو بس کہتے ہیں میں تو اللہ سے دور ہو گئی، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ انسان سوچتا ہے جب تک اس کو مال پیسہ ملتا رہے گا اور جی بڑا اللہ تعالیٰ خوشیوں سے پیسے کم ہوئے تو جی اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا اس کی رضا کا تعلق شریعت کے احکامات کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی شریعت کے مطابق ہوگی اللہ رب العزت راضی ہوں گے، اگر زندگی شریعت کے خلاف ہوگی تو کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی بلینئر لوگ بھی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ناراضگی ہے شریعت کے خلاف ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا تعلق مال پیسے کے ساتھ نہیں، یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے کہ عبد المطلب، پھر اس کے بعد عبد المطلب سے آگے ان کی اولاد جو ہے حضرت عبداللہ ہوئی۔ اب وہاں پہ ایک ٹیسٹ شروع ہوا کہ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے بیٹے 10 ہوئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ 10 بیٹے مل گئے۔ اب انہوں نے سوچا میں نے تو یہ منت مانی تھی، میں تو اپنی قسم کو پورا کروں گا، لیکن بیٹوں میں سے کس کو ذبح کروں؟ اس کے لیے انہوں نے قرہ ڈالا۔ اس کے پیچھے آپ کو بتایا کہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ڈیٹیلز بہت تفصیلات کے ساتھ ہیں۔ سیرت حلویہ بہت تفصیلی کتاب ہے، آپ کو اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لینا چاہیے۔ بہرحال قرہ میں جب انہوں نے ڈالا تو ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے جو بہت خوبصورت تھے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ اب جب قرہ ڈالا تو وہ عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اب سارے قبائل والے تو ان سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بچے کو ذبح نہ کریں، ایسا کریں کہ انہوں نے پھر بات قریب میں جا کے اس کی پلاننگ کر کے پورا ایک سامنے ایک پکچر آئی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف 10 اونٹوں کو رکھ دیں اور ایک طرف بچے کا نام رکھ دیں، دیکھتے ہیں کہ کس کا نام آتا ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، لیکن جب وہ قرہ نکالا تو اس کے اوپر دوبارہ نام عبداللہ کا ہی نکلا۔ پھر انہوں نے کہا 10 اونٹوں کو اور بڑھا دیں، تو 20 کر دیے، ایک طرف 20 اونٹ لکھے دوسری طرف عبداللہ، تو پھر عبداللہ کا نام آیا۔ پھر 10 اور کیے تو پھر عبداللہ کا نام ہوتے ہوتے 100 اونٹوں کو لکھا اور دوسری طرف عبداللہ کا نام لکھا۔ تو اللہ کی شان دیکھیے، جب 100 اونٹ تھے اور حضرت عبد المطلب کے پاس اس وقت 100 ہی اونٹ تھے، تو وہ جب 100 اونٹوں کا قرہ پھر نکل آیا، سبحان اللہ،
تو پھر سب نے خوشی کا نعرہ لگایا اور الحمدللہ خوش ہوئے، لیکن عبد المطلب نے کہا ابھی نہیں۔ انہوں نے 3 دفعہ اس کو دوبارہ ٹیسٹ کیا، اور تینوں دفعہ پھر 100 اونٹوں والا ہی پیپر جو اس وقت تیر ہوا کرتے تھے اس کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، تو کرہ کس کا نکلا؟ 100 اونٹوں والا ہی نکلا۔ تو انہوں نے پھر 100 اونٹوں کو خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا۔ تو اس لیے ایک مرتبہ ایک بدو آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا ابن ذبیحین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہاں میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، وہ بھی ذبیح اللہ تھے، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے تو ان کی جوانی اور خوبصورتی کو دیکھ کر لوگوں کو بڑا رشک آتا تھا۔ ویسے بھی پہلی کتابوں میں اس کی ساری نشانیاں بتائی ہوئی تھی، اور یہ بات بھی لکھی تھی، ان کو پتہ تھا اپنی کتاب میں کہ جو شخص نبی آخر الزمان کا والد بنے گا اس کی پیشانی بہت پر نور ہوگی، چمکے گی۔ لہٰذا ان کو تو پہلی تلاش تھی، اور اس سے پہلے یہودیوں کی عورتیں ہوا کرتی تھیں، وہ بھی ایسے نوجوان کو تلاش کرتی تھی کیونکہ کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مکہ سے مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک فاطمہ نامی عورت نے حضرت عبداللہ کے سامنے آ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں تو، پھر آگے سے حضرت عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسے نہیں نکاح نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا نکاح نہیں کر سکتے تو ملاقات ہی کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے۔ تو واقعی جن پشتوں میں نبوت کا نور آگے منتقل ہونا ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی برائی کے غلط کام کا مرتکب، یعنی ایڈلٹری، زنا، جرم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں بنو زہرہ کے نام سے ایک قبیلہ تھا، ان کی ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ وہ بہت اچھے اخلاق والی تھی، بہت نیک تربیت والی تھی، نیک فطرت والی تھی، شکل بھی اچھی تھی، عقل بھی اچھی تھی، نیک صورت، نیک سیرت۔ اللہ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا تھا، چنانچہ انہیں حضرت عبداللہ کے لیے پسند کیا گیا۔ پھر ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب حضرت عبداللہ واپس آئے تو یہی فاطمہ نامی عورت پھر حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کہنے لگی اب آپ کے چہرے پر وہ نور نظر نہیں آ رہا جو مجھے پہلے نظر آتا تھا۔ حقیقت کیا بات تھی کہ وہ نور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد سے اپنی والدہ کے پیٹ میں منتقل ہو چکے تھے۔ تو اب دیکھیے عبد المطلب پر بھی امتحان آیا۔ اب تیسری شخصیت کون تھی؟ حضرت بی بی آمنہ، جس نے والدہ بننا تھا، ان کے اوپر بھی بہت بڑا امتحان آیا۔ شادی کے چند مہینوں کے بعد مکہ مکرمہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے جب شام کی طرف گیا تو حضرت عبداللہ بھی اس قافلے کے ساتھ گئے۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں ہسبینڈ وائف کا سیپریٹ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی اداسیاں ہوتی ہیں۔ بی بی آمنہ بھی بہت اداس تھی۔ حضرت عبداللہ نے ان کو تسلی دی میں جلدی واپس آ جاؤں گا، آپ اداس نہ ہونا، جب میں آؤں گا تو آپ دروازے پہ آ کے تیار ہو کے میرا استقبال کرنا۔ تو بہرحال وقت گزر گیا، جب وہ قافلہ تجارت کا واپس آیا شام کے ملک سے تو ڈنکا بجا، سب لوگ باہر آئے اپنے گھر والوں کو ریسیو کرنے کے لیے، لیکن بی بی آمنہ جب دروازے کے پاس آئیں، وقت گزر گیا تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ تو نہیں آئے۔ تو پوچھا کیا ہوا کہ عبداللہ کیوں نہیں آئے؟ فرمایا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے راستے میں، تو اس لیے وہ مدینہ منورہ میں ہی انہیں روک دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لہٰذا وہ بہت زیادہ پریشان ہوئیں اور ان کے قریبی رشتہ داروں کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب ابھی وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابھی اٹھتی جوانی، 18 سال کی عمر، اور بی بی آمنہ تو ان سے بھی چھوٹی تھی۔ تو اب دیکھیے اتنی چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ آپ سوچئے اس وقت میں حضرت بی بی آمنہ کے اوپر کیا گزری ہوں گی۔ وہ کہتی مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں حاملہ ہوں، مگر عجیب حالت میں دیکھتی تھی کہ مجھے حالات بہت ڈیفرنٹ نظر آتے تھے۔ وہ کیسے کہ جب بھی میں کہیں جانے لگتی تو دیکھتی کہ ایک جھونکا آتا ہے اور درخت میرے آگے جھک جاتے ہیں، اس طرح میں اپنے سامنے درختوں کو جھکتا ہوا دیکھتی تھی۔ جب میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں پہ جاتی تو دیکھتی زمزم کا پانی اوپر آ جاتا تھا، کنارے کے قریب ہو جاتا تھا۔ جب میں پانی بھر کے واپس جانے لگتی تو پانی نیچے آ جاتا۔ مکہ کی عورتیں مجھے روک روک کے وہاں کھڑا کر دیتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے آمنہ رک جاؤ، ہم نے بھی پانی بھرنا ہے، جتنی دیر تک تم کھڑی رہتی ہو تمہاری وجہ سے زمزم کا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
فرماتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ اگر مجھے دھوپ میں کوئی کام کرنا ہوتا تو بادل کا ٹکڑا آ کر میرے اوپر سایہ کر دیتا، یہ درختوں کا جھک جانا، پانی کا قریب آ جانا، بادل کا سایہ کرنا، ایسی باتیں تھی فرماتی ہیں جو مجھے بالکل ڈفرینٹ، انوکھی انوکھی سی لگتی تھی۔ اسی دوران بی بی آمنہ نے خواب دیکھا، اس خواب کی یہ تعبیر یہ تھی کہ تم ایک بہت بڑی مقدس ہستی کی والدہ بننے والی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو الحمدللہ دیکھیں ہم مختصر سے وقت میں بات چیت کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمارے اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے کچھ گول ہیں، کچھ مقاصد ہیں جس کو ہم نے لے کر چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج پہلے اس چیز کو بھی ہم ریویو کرتے ہیں تاکہ آئندہ ہم انہی چیزوں کو لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم کس وجہ سے یہاں پہ اکٹھے ہوئے، کیوں مقصد ہے، کس وجہ سے ہم انشاءاللہ روزانہ یہ تھوڑی دیر کی 30 منٹ کی ہم یہ سیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تھوڑی بہت ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے اس کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا اللہ کو ناراض کیا۔ تو یہ تمام باتیں ہم سیکھتے چلے جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو اپنی نیتوں کو ہم نے درست کرنا ہے، تو آج کا ہمارے گولز ہمیں آپ اپنے اوپر نوٹ ڈاؤن کریں۔ ہمارا اوپن سیشن اس لیے نہیں ہو رہا یا گوگل اکاؤنٹ یا دوسری چیز کے اوپر یا زوم وغیرہ کے اوپر، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے کہ کاؤنٹر ڈسکشن میں پھر وہ ٹائم ہی پورا ادھر لگ جانا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ اپنے اوپر اپنے مشنز کو لکھیں، گولز کو لکھیں، اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ایوری ڈے آئیں گے تو پریویس لیکچر کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کر کے انشاءاللہ اس کو پریکٹیکلی بنانا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لانا ہے، ان ایکٹیویٹیز کو کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، ہم نے 100% نہیں کوشش کو لے کر آنا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا کام کیا ہے، ہم نے نیت کو درست کرنا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے تقریباً یہ اپنے ذہن میں رکھیں ہم نے کم از کم 15 نیتیں کرنی ہیں۔ یہ ہماری پہلی ایکسرسائز ہوگی، مشق ہوگی۔ اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا کہ ہم جو حروف تہجی کے لیٹر الف با تا سا جیم ہا خا، تو اس سے ہم شروع کریں گے کہ الف سے ہم کون کون سی نیتیں کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں نیتیں ہو سکتی ہیں، سینکڑوں نیتیں۔ تو الحمدللہ ایسی بچیاں بھی ہیں الحمدللہ جو اس چیز کے اوپر ماشاءاللہ زینب سینٹر کی بچیاں، طالبات، ہماری جتنی برانچز اس میں بچیاں آلریڈی ان محنتوں کو ایکسرسائز کو کر چکی ہیں۔ تو آپ لوگ الحمدللہ اب آپ نے یہ ارادہ بنانا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہر کام سے پہلے کم از کم 15 نیتیں، اور وہ 1 سیکنڈ میں ہو جاتی ہیں، 1 سیکنڈ میں ہو جاتی ہے۔ جب یہ ہماری عادت، جیسے کھانا پینا، روٹی پانی، یہ ہماری عادت ہے، ہمیں اس کے لیے سوچنا کرنا نہیں پڑتا۔ جب یہ ہماری شریعت طبیعت بن جائے گی، یہ ہماری عادت بن جائے گی، اور یہی اصل میں ہم چاہتے ہیں۔ یہاں بیٹھنے کا روزانے کا مقصد یہی ہے۔ اور سب سے پہلے آج ہی ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز نیتوں کو درست کرنا ہے، اور وہ کس کے لیے کرنے؟ الا للہ دین الخالص، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، مخلصین لہ الدین، اپنا ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور سب سے پہلا کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ کی بھی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری حدیث مبارکہ میں یہ بات نظر آئی، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس کی بہت وجوہات ہیں، بہت ریزن ہے، چونکہ اس وقت ہم نیت کے اوپر بیان نہیں کرنے والے، تو لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے نیتوں کے اوپر بہت فوکس کرنا ہے، کیونکہ قیامت والے دن پہاڑوں جیسے بڑے بڑے عمل بھی کیا ہوں گے؟ ہباء منصورا، ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے، کیونکہ نیتیں نہ کرنے کی وجہ سے، یہ نہیں کہ نیت خراب تھی، نیتیں نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہمیں اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور وہ چھوٹے چھوٹے عمل جس کو انسان نے کر کے ہم بھول ہی جاتے ہیں، مگر نیت میں اخلاص تھا، ہم نے اچھی نیت کی تھی، قیامت والے دن وہی ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کے ذریعے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہماری جو ہے نامہ اعمال میں قیامت والے دن لاکھوں حج، عمرے، کروڑوں نمازیں، چیزیں اعمال نکلیں گی۔ وجہ کیا؟ ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں، تو ہماری اچھی نیتوں کی وجہ سے، دوسروں کو اس پہ لگانے کی وجہ سے، دعوت دینے کی وجہ سے، سبحان اللہ، کیونکہ ہم نیت کرتے کاش میرے بس میں ہوتا، میرے وسائل میں ہوتا، میرے حالات ایسے ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی آرزو، اچھی تمنا اور اس میں اخلاص، نیک نیتی ہو تو اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے مشہور واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب کو پتہ ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کتنے مقبول بندے تھے۔ ان کے پڑوسی کی جب جو ہے ڈیتھ ہوئی
تو دیکھا خواب میں، ایک بڑے محدث تھے وہاں کے علاقے میں رہنے والے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ پڑوسی خواب میں آتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کیسا رہا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھا کہ وہ ان کو وہی درجہ اور مقام مل گیا جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ وہ حیران ہوئے، تو بہرحال وہ اچھے زمانے ہوا کرتے تھے، وہ ان کی بیوی کے پاس گئے، کہنے لگے کہ کیا کیا معاملہ ہوا، چونکہ ظاہر یہ بھی صاحب نسبت تھے۔ تو ان کی وائف نے بتایا کہ میں اپنے شوہر کے اندر دو باتیں عجیب دیکھتی تھی، ایک تو یہ کہ اللہ کا بہت ادب تھا، بہت عزت و احترام تھی، حتیٰ کہ جب نماز کا وقت ہوتا، جیسی اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر، تو اپنے ہتھوڑے، کیونکہ لوہار تھے وہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے، تو اپنے ہیمر کو، ہتھوڑے کو اسی وقت نیچے رکھ دیتے تھے، میرے اللہ نے مجھے بلایا، اب میں پہلے اس کا حکم پورا کروں گا۔ دوسری کیا ہوتا، سارا دن وہ محنت کرتے، رات کو تھکے ہوئے جب آتے تو دیکھتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی چھت کے اوپر عبادت کیا کرتے تھے، تو بڑی یہ حسرت افسوس کے ساتھ ٹھنڈی آہیں بھرتے، روتے، دعائیں کرتے کہ میرے بچے زیادہ ہیں، میرے اوپر جو ہے محنت مشقت کا بوجھ زیادہ ہے، تو اگر میری پیٹھ ہلکی ہوتی، میرا بوجھ کم ہوتا تو میں بھی وقت نکال لیتا اور میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی راتوں کو گزارتا۔ تو ان کے دل میں چونکہ اخلاص تھا، تو اللہ رب العزت نے سبحان اللہ ان کی اچھی نیتوں کی وجہ سے، اچھی تمناؤں کی وجہ سے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا۔ تو لہٰذا عزیزی بیٹیوں، سب سے پہلا جو ہمارا چارٹ بنے گا، اس چارٹ کے اوپر ہمارا کیا عمل ہے کہ ہم نے اپنی نیتیں، تو اس کو آپ نے ایسے نہیں کرنا ہوائی باتیں آپ جان کیا کر لیں گی، میں نے کچھ نہیں کرنا، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ الف سے شروع کریں گے، جیسے الف سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی نیت، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی نیت، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے لیٹے یاد کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے ادب آداب کی، اور پھر جو ہے اللہ والوں کی صحبت کی، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کی، اللہ سے دوستی کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ایک لمحہ بھی غفلت سے نہیں گزرے گا، ایمان کی حلاوت کی، اللہ کی یاد میں رونے کی، ایمان پر استقامت کی۔ اب دیکھیں یہ الف سے ساری نیتیں بتا رہی ہوں، اس طرح سینکڑوں ہیں، ہم انشاءاللہ ہم ان کو کرنا شروع کریں گے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ کل جب آپ اپنا چارٹ بنائیں گی، اسٹیکی نوٹس بنائیں گی، اپنے کمرے میں، بیڈ روم میں، اور لیفٹ رائٹ سارا کچھ کریں گی، تو پہلا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے ہر کام سے پہلے نیتیں کرنی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک اچھا فقیہ، ایک دین کو سیکھنے سمجھنے والا کیا ہوتا ہے، ایک فقیہ 1000 عبادت گزاروں پر بھاری ہوتا ہے، تو اس لیے کہ وہ دیکھیں وہ دنیا کے ہر کام کو اللہ کی رضا میں ٹرانسفر جو ہے کنورٹ کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دوسرا عمل ہم نے کیا کرنا ہے، 40 احادیث مبارکہ کو ہم نے یاد کرنا ہے ان 3 ہفتوں میں انشاءاللہ العزیز۔ سب بہنیں ارادہ کریں، ہمارے زینب سینٹر کی جو کتاب اس فقیر نے لکھی ہے تو وہ 40 احادیث مبارکہ کے اوپر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر ہے، تو آپ ارادہ کریں انشاءاللہ فوراً ہم نے ان روزانہ 2-3 ہم یہاں پہ پڑھیں گے، یاد کریں گے، کیونکہ اس کے بہت فضائل عظمت ہے۔ آج تھوڑا سا شاید 2-4 منٹ ہماری اوپر بات ہو جائے، کیونکہ ہم اپنا گول اور ٹارگٹ بتانے لگیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کو ذرا سن لیجئے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من حافظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ عز وجل یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی کہ جو بھی 40 حدیث مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے فقہاء علماء کے گروپ میں شامل کریں گے، سبحان اللہ۔ اور جگہ جگہ اس کی روایات ڈیفرنٹ طریقے سے ملتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے ہم نے 40 حدیث مبارکہ کو یاد کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے جگہ جگہ کتابوں میں، بازاروں میں کتابچے وغیرہ دیکھے ہوں گے، تو ہم نے زینب سینٹر نے بھی نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ہے 40 حدیث مبارکہ، تھوڑا سا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیٹیل بھی لکھی ہے، تو انشاءاللہ اب آپ اس کو لیں گی۔ اس کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ انشاءاللہ آپ لوگ سب رپیٹ کریں جو آج ہم یاد کریں گے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، دین سراسر کیا ہے، خیر خواہی، بھلائی، دوسروں کے لیے اچھا خیال کرنا، سوچنا، یہی ہمارے لیے پورا کا پورا دین نصیحت ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ ہے لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات،
शतातुन, चुगल खोर जन्नत में नहीं जाएगा। अब आपका थोड़ी सी असाइनमेंट ये है कि इन तीनों हदीस मुबारक के ऊपर वर्कआउट करना है। आप लोगों ने एक एक पैराग्राफ जो है अपने दिल में मेमोराइज करना है, दूसरों को नसीहत करनी, वसीयत करनी, खुद इसके ऊपर अमल करना है। और सुबहान अल्लाह इसको अपने चार्ट के ऊपर, स्टिकी नोट्सों के ऊपर, जो भी कार्ड्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर लिख के आपने जगह जगह फ्लैश कार्ड बना लेने हैं, बच्चों में भी चलते फिरते याद करवाने। आपको इतना मज़ा, इतना लुत्फ, कोई दुनिया जहान की दौलतें आपके कदमों में डाल देते हैं, वो मज़ा और सुकून नहीं आएगा। यकीन कीजिए जब ये हदीस मुबारक आप पढ़ रही होंगी, याद करी होंगी, तो इसकी वजह से आपको बरकतें और निस्बतें नसीब होंगी। और तीसरी काम जो हमने करना है इंशाल्लाह लजीज़, आपने इंशाल्लाह ये खुद भी करना है और इस पर दावत का काम भी करना है। आपके जितने व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, उस जगह पे आपने एडवर्टाइज करना है, क्योंकि हमने भी तो हक बात को एडवर्टाइज करना है ना। जब लोग ब्रांडेड को करते फिरते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो हमने इन अमाल को करना है। चलते फिरते हमारा देखना ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अमाल की वजह से हमारी दुनिया ही जन्नत बन जानी है। तीसरा काम जो हम लोगों ने करना है, रोज़ाना 2 से 3 सुन्नतों का एहतमाम करेंगे। उनकी अहमियत, चूँकि आज वक्त ओवर हो रहा है तो कल इंशाल्लाह सुन्नतों की अहमियत के बारे में आप सबको ही पता है। बस इतनी बात काफ़ी है कि कुर्ब क़यामत के वक्त में, जिस वक्त में मैं और आप ज़िंदगी गुजारें, इस वक्त में अगर हम एक सुन्नत को ज़िंदा करेंगे, एक सुन्नत पर अमल करेंगे, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। क्योंकि इस वक्त एक सुन्नत पर अमल करना भी हाथ में आग का अंगारा रखने के बराबर है। तो इंशाल्लाह लजीज़, चूँकि आज हम ऐसे कर लेते हैं कि खाना पीना हमारा हर वक्त लगा रहता है, तो आज हम ये एहतमाम करते हैं कि इंशाल्लाह पीने की कम अज़ कम जो 6 सुन्नतें हैं, हम अपने जहन में अपनी जो है कापी पे इसी से बच्चों के साथ के आओ बैठते हैं। रोज़ाना रोज़ाना जो हमारा 4th वन काम है वो क्या है, रोज़ाना बच्चों के साथ 15 मिनट का हल्का करना है। उसमें यही चीज़ें रिपीट करनी है बच्चों के साथ, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, जिस ज़बान में भी बात करनी है आपने ये बात करनी है। और इंशाल्लाह लजीज़ बच्चे अपनी अपनी खूबसूरत अंदाज में उनको करेंगे। हम आपको गिफ्ट देंगे, आप अपने अपने बच्चों को देंगे, अपने अहले खाना को, अपने जो भी इर्द गिर्द का हल्का आप उनको देंगे। आप हमारे साथ चार्ट को, चीज़ों को शेयर करेंगे, आपको एक नंबर चीज़ें दी जाएंगी और फिर वीकली इसके ऊपर डिस्कशन भी हो जाएंगी। इंशाल्लाह लजीज़ आपकी चीज़ों को सामने फ्रंट पे भी लाया जाएगा। जिस बहन ने माशाल्लाह खूबसूरत नीयतें की, आपके साथ शेयर भी कर दी जाएगी, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों को इंशाल्लाह उनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। और उसका दायरा इसी पर होगा, जो पहले आएंगे वही पहले पाएंगे। तो इंशाल्लाह लजीज़ ये हमने अपनी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू करनी है। तो आज चूँकि वही वाली बात है, वक्त के ऊपर होने की वजह से इंशाल्लाह लजीज़ ये सुन्नतें, तो कम अज़ कम आज हम एक सुन्नत जो हम पीने की सुन्नत से शुरू कर लेते हैं। पता सबको ये, लेकिन हमने अमल करना है। पता ही पे नहीं बात चलनी, हमारा इसका मकसद ये है अमल। अमल अपने दिल दिमाग में ये आवाज़ लगाती रहे, मुझे अमल करना, अमल करना। और जब आप दिन भर में ये मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह 3 हफ्ते की मुसलसल मेहनत के बाद आपकी आदत बन जाएगी, बच्चों की आदत बन जाएगी, घर वालों की, आपके इर्द गिर्द सहेलियाँ, दोस्त, जहाँ पे आजकल देखें जी बड़ा जी थैंक्स गिवन की तैयारियां, क्रिसमस की, हॉलोविन की, सेलों की, फलाना। तो अब इस ब्रांड को एडवर्टाइज करना है हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। और इखलास के साथ 2 रकत नफल नमाज हाजत पढ़ के, सदका दे के, रोज़ाना सदका दे के अपने मैसेजेस को, चीज़ों को आगे करना, ताकि अल्लाह ताला इसको हमारे लिए सदका जारिया बना दे, हमारी आंखों की ठंडक बना दे, दुनिया और आखिरत में खुशियाँ और सुकून वाला बना दे, हमारे क़यामत तक की नस्लों में इसकी निस्बत से खैर को जारी फरमा दे। तो ये चीज़ें है में रखनी। और 5वीं बात जो हमारा टास्क है वो दुरूद शरीफ का पढ़ना है। आपको पता है इस वक्त दुरूद शरीफ के कितने फ़ज़ाइल हैं, हज़ारों फ़ज़ाइल हैं। मुख्तसर ये कि जिसने दुरूद शरीफ पढ़ा, सुबहान अल्लाह, उसे दुनिया और आखिरत की सादतें सब की सब मिल गई। और इतना मुख्तसर बात, बस काफ़ी, हर काम के शुरू आखिर में क्या कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। सुबहान अल्लाह, जिसकी अज़मत फ़जीलतें इतनी ज़्यादा आती हैं, और ये हमारे गुनाहों को ऐसे ही मिटा देगा जैसे जो है ठंडा पानी आग को जल्दी बुझा देता है। और मज़े की बात यह कि अगर हम दुरूद शरीफ भूल गए तो जन्नत का रास्ता ही भूल गए। तो इसलिए हमने दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं भूलना। अब इसमें हमारा टारगेट क्या होगा, हम सब का टारगेट 5000 मरतबा इंशाल्लाह लजीज़। हम सब अपना रोज़ाना का टारगेट, हमने मोहब्बत कुछ ना कुछ तो करनी है ना। तो अब हमने ये 3 हफ्तों में अपना एक टारगेट बनाना है, 5000 मरतबा जो भी दुरूद शरीफ, छोटा बड़ा जो भी आप पढ़ सकती हैं, और 300 दफ़ा इस्तग़फ़ार, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर रिया, जब चीज़ें ये जो इधर उधर की बगावतें चीज़ें आती है वो ना। तो आपने अपना काउंटर अपने साथ रखें, और बच्चों को आदत डालें 100 टाइम। बच्चों
بچوں میں گھر میں پیار محبت کے، اور نہیں آتا نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بچے چھوٹوں کو کہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کچھ بھی نہیں اگر کرنا ہے نا تو بچوں کو استغفار کروائیں تھوڑی بہت، 33 دفعہ تو 33 ٹائم استغفر اللہ استغفر اللہ، بس اس کو کہیں کہ تھوڑا پیار سے بتائیں اس کا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتائیں، بڑوں کو بتائیں کہ آل پریویس تھنک اباؤٹ آل دا پریویس سینس کیا ہوتے ہیں، ان کو یہ بتا، چھوٹا بچہ ہے کہ ماما کے اوپر یلنگ کی ہے، اسکریمنگ کی ہے، بات کو نہیں سنا، آگے سے ایک دوسرے کو غصہ کیا، بہن بھائی نے آپس میں فائٹ کی ہے، بڑے ہیں تو اس کو ان کے اپنے انداز میں بتائیں ساری چیزیں، تو بس اس طرح سے بس چلتے پھرتے جیسے آپ کھانا پینا یہ وہ چیزیں اپنے بچوں کی ضرورت سمجھتی ہیں، ان کے لیے دن رات لگاتی ہیں، آندھی طوفان بارش میں لگی ہوئی، تو اصل کام اس چیز کی عادت بنانا ہے، تو آپ کو بتایا تھا صدقہ دینا ہے، صدقہ صبح کا آغاز بچوں، آپ تو دیتی ہیں، بچوں سے ڈلوائیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں جو بھی ہیں، شوہر اپنا خود کر لے گا، اس کے اوپر جان لگانے کی، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شوہر یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بنایا، وہ ہماری بات کو نہیں سنیں گے، تو اس کو بنانے کی فکر میں پہلے لگ جاتی ہیں، اس کو نہیں کریں آپ، وہ انشاءاللہ آپ کے رویے، گھر کے رویے، ماحول پازیٹیولی کرتے ہوئے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خود بخود خیر کو ڈالیں گے، اور آپ نے سب سے بڑھ کر یہ کہ چھٹے نمبر پہ دعائیں کرنی ہیں، دعائیں کرنی، یا اللہ مجھے اس میں اخلاص دے، محبت دے، مجھے قبولیت دے، میرا راستہ آسان کر دے، یا اللہ میں واقعی اس کو کرنا چاہتی، میرے وقت میں، صحت میں، کاموں میں، اعمال میں برکت نصیب فرما دے، تو یہ روئیں، یہ 2-4 باتیں تمنا بنا کے کریں الحمدللہ، تو یہ ہماری پھر اگلی ہماری جو بات ہے کہ ہم نے جو ٹاسک ہے، جو ہمارا روزانہ ہم نے اپنا جو بھی کوئی ٹائم نکالیں، رات کو سونے سے پہلے بیڈ ٹائم سٹوری، یا جو بھی بچوں کو روزانہ جی کمپیوٹر کی گیمیں مل رہی ہوتی ہیں، یا بڑے بچے بھی اپنا وقت لگا رہتے ہیں، ان کو تھوڑا سا بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ ہیں، اتنا نہیں پتا، تو ان کے بارے میں تھوڑا اچھا سا سٹوری ٹائپ، اس لیے میں آپ کو سٹوری ٹائپ تھوڑے بتا رہی ہوتی ہوں، تو تاکہ انکریجمنٹ ملے، میں کوشش کروں گی انشاءاللہ سالڈ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ بڑے بچے ہیں یا لاجکلی بات کرنے والے ہیں، تو ہر طرح کی چیز کو ہم تھوڑا سا کور کرنے کی کوشش کریں، جو شروع میں 15-20 منٹ کی ہماری ٹاک ہوا کرے گی، تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کے گھروں میں نسبت ہوگی، برکت ہوگی، فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کے اندر اخلاص ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ الٹے کام بھی سیدھے کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دیکھنا برکت نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، تو آپ اپنی کاپی پین نوٹ بنائیں گی، اس نوٹ کے اندر سنت کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ لکھیں گی، درود شریف کی فضیلت کے بارے میں ایک بات لکھیں گی، تو آپ کے منہ میں مٹھاس آئے، یہ آپ کے اسائنمنٹ ہوم ورک ایکٹیویٹیز ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ نے کرنا ہے، اس میں ٹائم نکلنا، ٹوٹل آپ کا آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگنا، اور باقی سارے کام معاملات چلتے ہیں، پڑھیں پڑھانی کریں، باہر اندر گھر کے کام 24 گھنٹے، تو درود شریف آرام سے پڑھ جاتے ہیں، یہ تو ویسے ہی ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن اس وقت میں انشاءاللہ ہم نے کم از کم لاکھ سے اوپر کا ہمارا ٹارگٹ ہوگا آل ٹوگیدر، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گی، جو زیادہ کرے گی تو وہ تو ظاہر اپنا نصیب ہوگا، سب چیزوں میں جو زیادتی کرے گی انشاءاللہ العزیز، اور یہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، میں اپنا تو آرام سے کر سکتی ہوں، مزہ تب ہے جب دوسروں کے لیے جیا جائے، تو ہمارا اس وقت کا ٹارگٹ کیا تھا، ہم نے اپنے لیے نہیں، ارد گرد جہاں پہ، یہ نہیں کہ سب سارا زور شوہر کے اوپر ہی چلانا، نہیں، یہاں پہ فتنہ ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، مصیبت پریشانی، ادھر تھوڑا سا دعاؤں کا سہارا لیں، صدقے کا سہارا لیں، اللہ تعالیٰ کے لیے سے عافیت مانگے، باقی یہاں پہ ہمارے ساری دوست سہیلیاں، ارد گرد محلہ، خاندان، اور جو ہے کمیونٹی، سب جگہ ہمارا زور چل سکتا ہے، تو وہاں اپنا لگائیں، وہاں پہ ہم نے ایل فیل نہیں کرنی، آر فیل نہیں کرنا، بے وقوفی نہیں کرنی، اور الحمدللہ پہلے روئیں گی، رونا شرط ہے، آزمائش آئے گی، لوگ تانے دیں گے، باتیں بنائیں گے، سب کچھ جو بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی محنت اور کوشش کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، سبحان ربی الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کریم پروردگار یا حنان یا منان یا کریم یا کریم یا رحیم یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اللہ ہم آپ کی کمزور سی بندیاں آپ کے فضل کرم کے صدقے یہاں بیٹھ گئی، کریم پروردگار ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھنا، گناہوں نالائکیوں کو نہ دیکھنا، اے کریم پروردگار اپنے فضل کرم کے صدقے ہم سب کے اوپر ہی کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ جو ہم نے ارادے کی نیت کی آپ کے کرم کے صدقے، یا اللہ آپ اس کو پایا تکمیل تک بھی پہنچا دینا، سب کے گھروں میں عافیت دے، برکت دے، خوشیاں دے، عزت دے، سکون دے، گھر بار کی، کاروبار کی، اللہ ازدواجی زندگی کی، بچوں کی سب پریشانیوں کو دور فرما کر اللہ اپنے فضل کرم
کے صدقے اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال کر، اے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا کر، اے کریم اللہ ہم سے ناراض ہوئے بغیر اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، اللہ ہمیں ہماری مرضی کے شیطان کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ بس ہمیں سہارا دے دیجئے، رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں چھپا لیجئے، اللہ ہم سے کام لے لیجئے، اللہ پلیز، اللہ ہمیں پتہ ہے آپ سے پیار کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اللہ اربوں خربوں، مگر اللہ ہم بھی آپ ہی کی دیوانی، آپ سے محبت کرتی ہیں، اللہ آپ ہی ہمارے اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، پلیز اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑیے، ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے کریم اللہ بہت مشکل وقت ہے، اگر آپ نے ہمارا سہارا نہ دیا، پشت پناہی نہ دی، اللہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم ضائع ہو جائیں گے، یا اللہ مختصر سا وقت ہے، اللہ کچھ کر گزرنے کی توفیق دے دیجئے، جن جن ماں بہنوں بیٹیوں بچیوں نے ارادے کیا ان میں اخلاص کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہماری زینب سینٹر کی بچی سے متعلقہ جتنے ہمارے ادارے اصلاح البنات فلاح سینٹر جتنی ہماری جگہ جگہ اللہ ہے، ان سب کی بچیوں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرما، اللہ کریم دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما، اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، اللہ کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی رہی تو محبت ایک جوش اور بلبلے ایک نئے ایمان کی تازگی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز، یہ نہیں کہ آپ جان کون سا دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے، بس علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں آپ کو دیکھیں، میرے لیے نہیں کرنا، آپ نے اپنی زندگی موت آخرت کی تیاری، اللہ کو راضی آقا کے سامنے کیسے کھڑے ہونا، کیسے شفاعت کروانی ہے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس مشن کو اکٹھے لے کے چلیں گے، پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ، ایک وقت آئے گا یہ پورا گلشن آباد ہو جائے گا، آمین یا رب العالمین، جزاکن اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین، دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔